نحمد نصلی علی رسول کریم، جیسے کہ ہم نے کلامات جو ہے وہ باقیات سوالیات کے بارے میں اس میں الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر کے آج آج اس قسط میں انشاءاللہ کلامات ذکر اور ان کی فضیلت و برکت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اللہ کے ذکر کی ترغیب دی اور تاکید فرمائی، اسی طرح اس کے خاص کلمات بھی تلقین فرمائے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو اس بات کا امکان تھا کہ علم و معرفت کی کمی کی وجہ سے بہت سے لوگ اللہ کا ذکر اس طرح کرتے جو اس کے شایان شان نہ ہوتا، جس سے بجائے اللہ کی حمد و ثنا کے معاذ اللہ اس کی ہم سے تنقیص ہو جاتی، یا ہم اس پہ اعتراض والے بن جاتے، یا اس کو کم کرنے والے ہوتے، یا اس میں نقص نکالنے والے بن جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے اس کی اپنے طور خود تلقین فرما دی کہ نبی پاک جو ہے اللہ نے اس کا ہمیں اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کی ہمیں تلقین فرمائی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات ذکر تلقین فرمائے ہیں وہ معنوی لحاظ سے، یعنی اصلی، ذاتی، حقیقی، اندرونی، باطنی لحاظ سے مندرجہ ذیل چند قسموں میں سے کسی ایک قسم کے ہیں۔ نمبر 1، تسبیح و تقدیس۔ سبحان اللہ کا یہی مفہوم اور مدعا ہے، اللہ تعالیٰ ہر بات سے منزہ اور پاک ہے۔ نمبر 2، حمد و ثنا۔ الحمدللہ کی یہ خصوصیت ہے، یعنی مفہوم اور مدعا یہ ہے کہ ساری خوبیاں اور کمالی صفات اللہ تعالیٰ میں ہیں، اس لیے حمد و ثنا اسی کو سزاوار ہے۔ سزاوار کے مطلب وہی ذات اس کی لائق ہے، وہی ذات اس کی مناسب ہے، وہی ذات جس کے لیے یہ سب حمد و ثنا جو ہے وہ واجب ہے، یا ان میں اللہ تعالیٰ کی توحید، شان یکتائی کا بیان ہے، یعنی ہم تو ثنا میں ہم اللہ کی شان کو، بڑائی کو بیان کرتے ہیں، چنانچہ لا الہ الا اللہ کی بھی یہی شان ہے۔ نمبر 4، یا ان میں اللہ تعالیٰ کی شان عالی کا اظہار ہے کہ ہم نے اس کے بارے میں منفی مثبت طور پر جو کچھ جانا اور جہاں تک اور سمجھا اور جہاں تک ہماری عمل بحکم تعالیٰ پہنچی، اللہ تعالیٰ اس سے بھی بلند بالا وراء الورا ہے۔ اللہ اکبر کا یہی مفہوم و مدعا ہے۔ نمبر 5، ان کلمات میں اس حقیقت کا اظہار ہے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے، اس کے سوا کسی کے بس میں کچھ نہیں ہے، لہذا وہی اس کا حقدار ہے کہ اس سے مدد مانگی جائے اور اس پر بھروسہ کیا جائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کی یہی نوعیت اور خصوصیت ہے۔ اسی طرح کے کلمات ذکر کے علاوہ مختلف اوقات اور مختلف حاجتوں کے لیے دعائیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم فرمائی۔ آگے درج ہونے والی حدیثوں میں جن کلمات ذکر کی تلقین فرمائی ہے وہ انتہائی کم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی تنزیہ تقدیر، کم ہونے کے مطلب سہل اور آسان، تنزیہ و تقدیر، عیب سے پاکیزہ، تمہید، تعریف کے لائق، اور توحید اور اس کی شان کبریائی، صمدیت، بے نیازی کے بیان میں بلا شبہ معجزانہ شان رکھتے ہیں، اور اس کی معرفت کے گویا یہ سب دروازے ہیں، لا الہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور تمام کلمات جن کا اللہ نے ہمیں یہ سب کی معرفت کے دروازے ہیں۔ حضرت سمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کی حدیث میں ہے کہ نبی پاک نے فرمایا تمام کلموں میں افضل یہ 4 کلمے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ الہ، اللہ اکبر۔ اسی حدیث کی دوسری روایت میں ہے افضل الکلامی اربع کے بجائے احب الکلامی الی اللہ اربع کے الفاظ بھی نقل کیے گئے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ سب کلموں میں اللہ تعالیٰ کو زیادہ پیارے یہ 4 کلمے ہیں۔ افضل سے مراد
ایسے تو ساری ہی قرآن افضل ہے اللہ کے نزدیک، سارے ہی آیت افضل ہیں، لیکن اس میں افضل سے مراد یہ کہ اللہ کو بہت پیارے ہیں، اللہ کو زیادہ عزیز ہیں۔ اسی طرح ان تمام اعمال میں نبی پاک کو بھی بہت سے اعمال میں وہ اعمال بہت پیارے تھے جن کے لیے ہمیں کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے درخت کے پاس سے گزرے جس کے پتے سوکھ چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا عصائے مبارک مارا تو اس کے سوکھے پتے جھڑ پڑے اور ساتھ والوں نے وہ منظر دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ کلمے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بندے کے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتے ہیں جس طرح تم نے اس درخت کے پتے جھڑتے دیکھے۔ تشریح میں شیخ لکھتے ہیں، نیک اعمال کی اس خاصیت کا ذکر قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا ہے کہ ان کی برکت سے، تاثیر سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ ارشاد، ان الحسنات یذہبن السیئات، یعنی بات ہے کہ نیکیاں گناہوں کا صفایا کر دیتی ہیں۔ ان چاروں کلموں کی تاثیر یہ بیان فرمائی کہ ایک عصائے ضرب سے جھاڑ کے صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ کو اس کا ایک نمونہ بھی دکھایا۔ اللہ ان کلموں کی عظمت اور تاثیر سے استفادے کی توفیق دے، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کے نبی نے جو ہے بطور مثال کے اس عمل کو کر کے دکھایا کہ اس درخت سے پتے جھڑنے لگے تو اللہ کے نبی نے اس سے تشبیہ دی کہ گناہ اس طرح جھڑتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دنیا کی وہ تمام چیزیں جس پر سورج کی روشنی اور اس کی شعاعیں پڑتی ہیں، ان سب چیزوں کے مقابلے میں مجھے یہ زیادہ محبوب ہے کہ میں ایک دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہوں، پر جس نے دل کے شعور یقین کے ساتھ مندرجہ بالا کلمات کہے، اس نے اللہ کی ساری ثنا و صفت بیان کر دی، اور تمام اسماء حسنہ میں اللہ تعالیٰ کی جن ایجابی معنی قابل قبول، منظور ہونے والی اور سلبی صفات کمال کا بیان ہے، دل سے ان سب کی شہادت دے دی۔ اس لیے یہ چار کلمے اپنی قدر و قیمت، عظمت و برکت کے لحاظ سے بلا شبہ اس ساری کائنات سے فائق معنی بڑھے ہوئے ہیں، جس پر سورج کی روشنی یا اس کی شعاعیں پڑتی ہیں۔ جن قلوب کو ایمان کی دولت نصیب ہے، ان کے لیے یہ حقیقت وجدانی، یعنی اس شخص میں وجدانی مطلب اللہ نے اس کو ایسی صلاحیت دی ہے کہ وہ اس کے علم کو جان لیتا ہے، اور وہ اس کے دریافت کرنے کی اللہ پاک نے اس کی چھان بین کرنے کی، اس میں غور و فکر کرنے کی اللہ نے اس کو وجدانی قوت عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ ایسی عقل سلیم عطا فرمائے کہ جس کو ہم ایسے کاموں میں استعمال کریں، اس عقل کو ایسے کاموں میں استعمال کریں جس سے ہمیں اللہ کی معرفت نصیب ہو۔ اور یہ عقل کا سب سے اہم کام یہی ہے کہ اللہ کے ان چیزوں کو سمجھنے میں اس کو زیادہ استعمال کریں، تاکہ عقل ہی جو ہے ہمیں اچھائیوں کی طرف لے جاتی ہے، وہی ہمیں برے اور جو ہے اچھے کی تمیز دلاتی ہے۔ تو یہ عقل سلیم کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو عقل سلیم عطا فرمائے، تاکہ عقل سلیم سے مراد عقل کا صحیح استعمال ہمارے دلوں میں ہمارے جو ہے ہمیں کرنا آ جائے، تو انشاءاللہ ہماری ساری محنت حاصل ہو جائے گی، اور ہم جب تک دنیا میں ہیں اور جب تک ہماری زندگی میں سانس چل رہی ہے، ہم لوگ اس قابل ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اور جو ہے ان برکات، ان جو ہے عظمت اور ان کلمات کی جو برکات ہیں، اس سے ہماری زندگی، ہمارا دل میں جو گندگی ہے، ہمارے دل میں جو میل جم گیا ہے، جو ہمارا دل سخت بن گیا ہے، تو اللہ اس کے میل کو دور فرمائیں گے۔ ہمارا دل جو سخت ہو گئے ہیں، ہماری غفلتوں کو، ہمارے دل کی سختیوں کو، ہمارے معاملات کو، تمام چیزوں کو اللہ اپنے ذکر کی بدولت انشاءاللہ ہمیں وہ مقام عطا فرمائیں گے کہ جس کی ہم توقع بھی ہم
ہم سوچ بھی نہیں، تصور میں بھی نہیں سوچ سکتے۔ اور اس کے کرنے پر دنیاوی، نہ صرف دنیاوی بلکہ آخرت کے لحاظ سے بھی اللہ نے وہ چیزیں ہمارے لیے تیار کر رکھی ہیں کہ جس کا ہم گمان نہیں کر سکتے، جس کا ہمیں تصور بھی نہیں کر سکتے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کوئی ذہن اس کا تصور کر سکتا ہے، نہ کسی کے خیال میں کوئی بات آ سکتی ہے۔ اللہ نے ایسے انتظامات عطا فرمائے ہیں کہ جو ہے مختصر زندگی جو ہے کچھ وقت میرے لیے وقت نکال لو، اور یہ مختصر زندگی جو ہے گزار کر جو ہے اچھے میرے حکموں پر زندگی گزار لو، اور میری مان لو۔ اللہ کی سب مانتے ہیں، اللہ کو سب مانتے ہیں، اللہ کی کوئی نہیں مانتا۔ تو اللہ کی مانتے ہوئے ہم سب کو اللہ کے نبی کے طریقوں پر زندگی گزارنا آ جائے، اور ہم سب جو ہے آخرت میں سرخروغ ہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔